یہ جناب ایک کیفے جو کہ امریکی ریاست فلوریڈا کا شہر فورٹ لوڈرڈیل کا ایک کیفے ہے، اور یہاں پر کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو اب یہاں پر پاکستان سے آ کر سکونت اختیار کر چکے ہیں، شام کو ان لوگوں کی یہاں پر بیٹھک ہوتی ہے، اور پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے، نئے بجٹ کے حوالے سے، اور پاکستان میں ایک عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے یہاں پر شام کو گفتگو ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں فورٹ لوڈرڈیل میں، جہاں پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنا انتہائی اہم میچ کھیلا آئرلینڈ کے ساتھ۔ اگر یہاں پر آئرلینڈ اور امریکہ کا میچ ہو جاتا، امریکہ ہار جاتا، آئرلینڈ جیت جاتا، تو شاید پاکستان سپر 8 مرحلے میں پہنچ جاتا۔ لیکن آج ہم یہاں پر کرکٹ کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ ان پاکستانیوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں امریکہ کے ٹیکس نظام کے حوالے سے، اور پاکستان میں بجٹ کے حوالے سے اور ٹیکس کے حوالے سے ان کا کیا خیال ہے۔ تو کچھ لوگوں سے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ ملک صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان میں ٹیکس کے حوالے سے نئے ٹیکسز لگے ہیں، تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں یہاں پر پاکستان کے حوالے سے؟ کیونکہ جو امریکہ کا ٹیکس نظام ہے اس میں جو آپ کو سہولیات ہیں، اور پاکستان میں ایک عام آدمی کو جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہاں کافی فیسلٹیز ہیں، کافی سارے بینیفٹس ملتے ہیں ہمیں۔ اینڈ آف دی ایئر ٹیکس ریٹرن ملتا ہے، اور کیا بولنا چاہیے یار، یہ اس کو کٹ کر دو، ان لوگ سے پوچھو، یہ صحیح بتائیں گے۔ اچھا چلیں، اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے سر؟ کمال خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ کا تعلق؟ لاہور سے۔ لاہور سے آپ کا تعلق ہے، تو لوگوں سے بات بھی ہوتی ہوگی آپ کی، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ یہاں ٹیکس دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی میم بنا رہے ہیں کہ آپ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لون فائلر کو اب تو قبر میں جگہ پہ نہیں ملے گی، یہی رہ گیا اب تو۔ باقی تو ہر قسم کی چیزوں پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں، لیکن نہایت نامناسب ہے۔ دیکھیں یہاں ٹیکس دیتے ہیں، فیسلٹی بھی دیتے ہیں لوگ۔ آپ کو دیکھیں میڈیکیٹ ہے یہاں، آپ کی ہیلتھ کور ہے، آپ کے بچوں کے اینڈ آف دا ایئر آپ کی انکم انف نہیں ہے، آپ کو ٹیکس میں ریٹرن مل رہے ہیں، آپ کو گورنمنٹ پوری سپورٹ دے رہی ہے۔ وہاں کیا سپورٹ دے رہی ہے؟ انڈائریکٹ، ڈائریکٹ، ہر قسم کے ٹیکس لگی جا رہے ہیں، اور دن بدن بڑھائی جا رہے ہیں۔ مطلب کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ بچے لوگ مرنے پہ تیار ہو رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وہ سفید پوش لوگ جو کبھی ایک پیسہ مانگنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، وہ آج کہتے ہیں بھائی ہماری مدد کرو، بھائی ہم یہاں قربانی نہیں کرتے، ہم پاکستان بھیجتے ہیں۔ ہمارا دل ہر ٹائم، ہر دھڑکن پاکستان میں مطلب بچتی ہے کہ یار پاکستان میں لوگ ہیں کیا کر۔ بہت بری حالت ہے۔ پہلے یہی ہمارے تو ایک جذبات ہیں جو اس طرح پھڑک رہے ہیں کہ یار پاکستان کی، یار خدا رحم کرے پاکستان پہ۔ تو جناب کچھ لوگوں کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، اور بھی لوگ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد مشرف خان ہے، اور میں یہ امریکہ میں 30 سال سے مقیم ہوں، اور ہم سب لوگوں میں اوورسیز پاکستانی میں ایک بات مشترک ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں پاکستان اچھا ہو، پاکستان کے حالات اچھے ہوں، لیکن یہاں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہاں روز بروز معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات، ہم یہاں رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ ٹیکس پے نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا، اور ہمارے یہاں سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ جو لوگ الیکٹڈ آفیشل ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکس پیئر نہیں ہوتے۔ کیبنٹ کے اندر وزیر ہیں، ٹیکس پیئر نہیں ہیں، ایم این اے ہے، ٹیکس پیئر نہیں ہے، ممبر سینیٹ ہے، ٹیکس پیئر نہیں ہے۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے اندر قوانین میں تبدیلی کی جائے، اور یہ بات لازمی کرا دی جائے کہ ایک آدمی کونسل کا الیکشن بھی اگر لڑنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو بھائی پہلے آپ ٹیکس تو پے کر دو۔ اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو آپ کسی بھی الیکشن کے لیے آپ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، پاکستان کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے، اگر ہم اوورسیز پاکستانی اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم وہاں جا کر ان کے سارے ان معاملات کو نمٹیں۔ کہ ون ونڈو سروس ہونی چاہیے، ہانگ کانگ کے پیٹرن کی طرح۔ ون ونڈو پہ ایک آدمی جا کے کمپنی کھولتا ہے، سارے مسائل اس کے ون ونڈو پہ حل ہوں، تو ہم لوگ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، کام کرنے کو تیار ہیں۔ چوتھا، ہماری پراپرٹی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کورٹ کا نظام نہایت ناقص ہے۔ 30 سال پہلے میں نے ایک اپارٹمنٹ بک کرایا کراچی کے اندر، آج تک مجھے اس سے قبضہ نہیں ملا ہے۔ 30 سال ہو گئے۔ جو بلڈر ہے مجھے مذاق اڑاتا ہے کہ میرے بچہ جب پیدا ہوا تھا، آج اس کا بچہ پیدا ہو گیا اور آپ کو ابھی تک نہیں ملا۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روز بروز نئے قوانین بنتے ہیں، بجائے لوگوں کی بہتری کے لیے ہمارا اور نقصان پہنچتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ نیا اسائلم والا پاسپورٹ سسٹم شروع کر دیا، پتہ نہیں کس احمق نے ان کو رائے دی۔ کوئی آدمی پاکستان سے آ کے اسائلم یہاں کیوں لیتا ہے؟ حالات خراب ہیں۔ سچ یہ ہے کہ معاشی حالات خراب ہیں، اسی لیے لوگ آگے کوئی قانونی رستہ نکالتے ہیں۔ اگر وہ آدمی کوئی اسائلی یا مر جائے، آپ کہتے ہیں پاسپورٹ بھی اس کا نہیں کرو رینیو، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی بھی یہاں مہینوں پڑی رہے۔
یہ کہاں کا تک ہے؟ دنیا بھر کے اندر اسائلم والوں کے سب کے پاسپورٹ رینیو ہوتے ہیں. آپ نے مخالفوں کو سزا دینے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے یہ حرکت کی ہے, جو نہایت ہی غلط بات ہے. اور بھی کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں. سر آپ کیا کہیں گے, پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے نیا بجٹ آیا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے آپ سے گفتگو بھی کی ہوگی, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے حالات کو؟ فرسٹ السلام علیکم فار ایوری بڈی, اور میرا نام سید اطہر عباس ہے. میں کراچی سے تعلق ہے, میری پیدائش کراچی کی ہے, اور میں ادھر ایک بزنس مین ہوں اور پرفیوم کا ڈسٹریبیوٹر ہوں. جی ٹیکسز کا یہ ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس اور یہاں پر انکم ٹیکس کا جو سلسلہ ہے وہ یقیناً میں 34 سال سے ادھر 34 ایئرس میرے کو یہاں پر ہو گئے ہیں, اور میں ٹیکسز دے رہا ہوں یہاں پر. ایوری ایئر ٹیکس ریٹرن جمع ہوتا ہے. اس کے بینیفٹس جو آپ میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, بینیفٹس یقیناً یہاں پر 10 گریڈ تک 12 گریڈ تک ہائی اسکول تک یہاں فری ہے پڑھائی. کوئی بھی بچہ ہو کسی کے لیے وہ سب فری پڑھائی ہے. میڈیکل جو میڈیکیڈ ہے بوڑھوں کے لیے وہ فری ہے. سوشل سیکورٹی گھر پہ چیک ہر مہینے آتا ہے. خاص طور پہ جیسے ابھی پینڈیمک آیا, پینڈیمک میں آپ یہ سوچیں کہ یہاں پر لوگوں کو اتنا پیسہ اتنا اچھی طریقے سے انہوں نے مینٹین کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک آدمی کو بھی یہاں پر پرابلم ہوئی ہو, خاص طور پہ پیسے اور گروسری کی اور کسی چیز کی اور رینٹل کی. انہوں نے 6 مہینے تک 8 مہینے تک لون گاڑیوں کے معاف کر دیے ہیں, پیمنٹ معاف کر دیے ہیں, گھر کے پیمنٹ معاف کر دیے ہیں جو لیز میں گھر ہیں. تو آئی تھنک سو روڈ آپ دیکھ لیں, یہاں پر بہترین روڈز ہیں. پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ روڈز پہ خرچ ہو رہا ہے, سوشل سیکورٹی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, لوگوں کی یہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, میڈیکیڈ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. تو یقیناً ملک امریکہ رہنے کے قابل ہے. یہاں پر سب اسی لیے آئے ہیں. ہم بھی پاکستانی, ہمارا دل بھی پاکستان ہے, ابھی تک پاکستان ہے. میں ہر سال پاکستان جاتا ہوں, مگر وہاں حالات بہتر نہیں ہو رہے, وہ کم ہی ہو رہے ہیں وہاں پر. پہلا مطلب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ وہاں پر وہ بات صحیح ہے جو ابھی ہم لوگ ڈسکس یہاں پر کر رہے تھے کہ وہ لوگ پہلے یہاں اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے منگاتے تھے, اور آج وہ کہتے ہیں کہ یار وہ بجلی کا بل اور ہمارے گھر میں گروسری نہیں ہے, اس کے لیے آپ تھوڑے پیسے بھیج دیں گے. دس از ویری بیڈ یار. دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ مولا اس کے حالات سب کے پاکستان کے صحیح کرے, اور کراچی میں اور پاکستان میں پورے پاکستان میں اچھی چیزیں آئیں اور اچھے ہمارے حکمران آئیں. ہماری دعا ہے اس کے لیے. آپ سن رہے ہیں یہاں پر امریکہ میں مقیم لوگوں کے پاکستان میں جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, ان کے حوالے سے گفتگو. ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام. آپ کا نام سر؟ توصیف رضا. توصیف صاحب, آپ کا تعلق کراچی سے آپ کا تعلق ہے. تو یہ جو نئے ٹیکس اصلاحات ہوئی ہیں, ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹیکس دینا چاہیے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں ہر چیز جو ہے جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ فری پڑتی ہے, لیکن پاکستان میں لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے, لیکن فائدہ کچھ ہو نہیں رہا. سر پاکستان کے اندر تو ٹیکس کا ایک یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ نئے وینیوز نہیں بنا رہے, جو ٹیکس بھر رہا ہے اسی کے اوپر اور پریشر ڈال رہے ہیں. یہاں پہ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر آپ سرٹن اماؤنٹ سے کم پیسے بنا رہے ہیں تو اینڈ آف دا ایئر آپ کو پورا ٹیکس واپس مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹیکس بھرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں, جا کے یہاں سے آپ باہر نکلیں, ہر محلے کے باہر آپ کو ایک پارک ملے گا جس کے اندر باسکٹ بال, والی بال, فٹ بال, یو نیم اٹ, ہر قسم کی سہولیات ہوں گی آپ کو. اسٹریٹ لائٹس ہوں گی, پولیس ہے, 911 فیسلٹی ہے, ایمبولینس ہے, ہاسپٹل ہے. آپ ہاسپٹل چلے جائیں, آپ سے کوئی کوشچن نہیں ہوگا, کوئی پیسہ نہیں مانگے جائیں گے. جبکہ آپ پاکستان اگر جائیں تو وہاں تو یہ میں نے اپنے دوست وغیرہ جن کے فون آتے ہیں وہاں سے کہ ابھی ہمارے کسی بزرگ کو ہاسپٹل لے گئے پیسے جمع کرانا, تو مطلب ٹیکس کہاں جا رہا ہے وہاں پہ یہ سمجھ نہیں آ رہا. اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا. پاکستان میں ٹیکس کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں, تنخواہ دار طبقہ خاص طور پر ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ سوچ بچار میں اس وقت مصروف عمل ہے. تو دوسری طرف امریکہ میں رہنے والے پاکستانی جو ہے وہ کس طرح موازنہ کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیکس نظام کا. تو ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا نام؟ میرا نام علی کاظمی ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. پاکستان کے جو حالات ہیں, اسپیشلی جو غریب عوام ہیں اور اسپیشلی ہمارا شہر کراچی, تو بہت زیادہ نیگلیجنس کا شکار ہے. سب سے بڑی یہاں پہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے, چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں چاہے وہ پرائیویٹ کمپنیز ہوں, تمام لوگ ایک ہی بریکٹ کے اندر رہ کے جس کا جو بریکٹ آتا ہے وہ اس میں ٹیکس بھرتا ہے, اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹیکس کوئی بچا سکے.
پاکستان میں جو حالات ہیں اس میں امیر، جیسے بھائی نے بولا کہ امیر جو ایک طبقہ ہے اس میں تو ٹیکس دینے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، اور جو غریب ہے وہ پس رہا ہے. اور اسپیشلی جو ٹیکس یہاں پہ جو بینیفٹس ہمیں دکھتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز ہے لا اینڈ آرڈر. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا اس کا لا اینڈ آرڈر، انصاف. پاکستان میں اس کی سب سے بڑی فقدان ہے، اسی لیے وہاں اتنی پریشانیاں ہیں. لوگوں کی جان مال جب اس کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں کی پولیس سے ہی لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ان کے پاس جائیں گے تو یہ ہمیں لوٹ لیں گے. جوان بچے وہاں پہ مار دیے جاتے ہیں ہمارے شہر کراچی میں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ ٹیکس بینیفٹس، پولیس کا جو ایک نظام ہے، جو قانون کا نظام ہے، اگر آپ کوئی چیز چھوٹی سی چیز کے لیے بھی کورٹ میں جائیں گے آپ کو پورا انصاف ملے گا. تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹیکس ضرور لیں مگر اس کو لگائیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیکس بس جو ہے امیر طبقے کے جیب میں جا رہا ہے. تو سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیکس اصلاحات ہوئی ہیں، ٹیکس جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوا ہے اور IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ٹیکس آپ کلیکشن بڑھائیں، تو مطمئن ہیں آپ پاکستان کے ٹیکس کلیکشن سے؟ السلام علیکم. جتنا مجھے پتہ ہے کہ میں 30 سال سے یہاں پہ ہوں، ٹیکس دینا اٹس مینڈیٹوری، کہ ضروری ہے کہ جو بھی انسان ہے رہ رہا ہے اس ملک میں رہ رہا ہے اس نظام کے حساب سے وہ ٹیکس دے. لیکن اگر وہ یوز ہی نہیں ہو رہا ٹیکس آپ کی لوگوں کی فلاحیات میں، تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. آپ جتنا بڑھاتے رہیں، صرف جو نوکری زدہ لوگ ہیں وہی لوگ ٹیکس مجھے لگتا ہے پے کرتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ نظام تھوڑا سا چینج کر کے بزنس والوں کو اور جو اپنا کاروبار کرتے ہیں اس کے حساب سے ان کا ٹیکس بھی ہونا چاہیے. ہماری فیسلٹیز یہ ہیں یہاں پہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، اسکولنگ ہو گئی جیسے علی بھائی نے بولا، آپ کی اسکولنگ ہو گئی، ٹیکس ریٹرن ہو گئے جو 70,000 سے نیچے جن کی انکم ہے ان کو آخر میں آپ کا ٹیکس ریٹرن آپ کو واپس مل جاتا ہے. ہاسپٹل ہو گئے، روڈز ہو گئیں، آپ کی سوشل سیکیورٹی اینڈ آپ 65 اینڈ اوور کے لیے میڈی کیئر کی فیسلٹی ہے. آپ ریٹائرمنٹ میں لیتے ہو، آپ کو ریٹائرمنٹ میں کوئی بھی آپ کو میڈیکل کا کوئی ایکسپینس نہیں ہوتا اس کے اندر، اور وہ آپ کو منتھلی انکم بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ، کہ آپ اپنے ایک بندہ جو بوڑھا ہو گیا اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیسوں کے اوپر اپنی زندگی چلا سکتا ہے. ایون آپ کے پاس اگر گھر کے رہنے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو دیر از فیسلٹیز دیٹ یو کین اپلائی فار اینڈ دین یو کین ہیو ایون ہاؤسنگ آن دیٹ میٹر. پاکستان میں بھی یہ سسٹم نیا ہے. مجھے بریکٹ ٹیکس کا نہیں پتا کہ کیا ہے پاکستان کے اندر، لیکن جتنا میں سننے میں آیا کہ جو نوکری کردہ لوگ ہیں وہی لوگ کے اوپر ٹیکس زیادہ سے زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور جو بزنسز ہیں ان کے اوپر اتنا ٹیکس نہیں ہوتا. اور وہ مے بی اتنا وہ گورنمنٹ اتنا جمع نہیں کر پاتی کہ وہ آپ کو فلاحیات دے سکے. لیکن اگر آپ سب کو ایک ہی بریکٹ میں رکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ ٹیکس آپ کے پاس جمع ہوگا، اور آپ اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اسی طرح سے کر پائے گی. یہاں پہ جو اسٹرانگسٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا ہے وہ IRS کا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ اور بھی کر لو لیکن IRS ٹیکس جو ہے وہ ضروری ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. تو یہاں پر جناب امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر فورٹ لاٹرڈیل کے لوگوں کی آپ نے گفتگو سنی، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس اصلاحات بالکل ہونی چاہیے، ٹیکس بالکل لینا چاہیے، لیکن سہولیات بھی ملنی چاہیے. سید یحییٰ حسینی، جیو نیوز، فورٹ لاٹرڈیل، فلوریڈا.